السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل شعبان المعظم کا چاند نکل چکا ہے اور آج شعبان کی پہلی تاریخ ہے۔ اب ٹھیک ایک مہینہ باقی رہ گیا ہے رمضان المبارک کے آنے میں۔ اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ اس شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا، یعنی اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے اعمال کیا کرتے تھے۔ اس لیے کہ جب ہم جانیں گے تبھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر پائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر پائیں گے۔ میرے عزیزوں، یہ مہینہ بھی اور دوسرے مہینوں کے مقابلے میں برکت والا مہینہ ہے، یعنی دوسرے مہینوں میں کیے جانے والے اعمال اور اس مہینے میں کیے جانے والا عمل کا ثواب دوسرے مہینوں کی بنسبت اس کا اجر و ثواب بڑھا ہوا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اس مہینے کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعمال میں اضافہ کر دیا کرتے تھے، عبادتوں کو بڑھا دیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کثرت سے نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ اب یہ روزہ یا تو رمضان المبارک کی تیاری کے واسطے تھا یا اپنی روحانی تیاری کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر نفلی روزے رکھیں۔ اگر ہم پورے مہینے نہیں رکھ سکتے تو کم از کم شروع کے کچھ دن روزہ رکھ لیں، یا اسی طریقے سے ایام بیز جو 13، 14، 15 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے اسی دن ہم روزہ رکھ لیں، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے۔ اور چونکہ اب رمضان المبارک آنے والا ہے جو بڑا بابرکت مہینہ ہے، رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں، موسلا دھار بارش کی طرح بندوں پر برستی ہیں، اور اللہ کی رحمتیں خاص متوجہ ہوتی ہیں اپنے بندوں کی طرف۔ تو وہ مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے، تو اس مناسبت سے ہمیں اس مہینے کی تیاری کرنی ہے ابھی سے ہم اپنے اعمال میں اضافہ کر لیں، اپنی تلاوتوں میں اضافہ کر لیں اور اپنی نفل نمازوں میں اضافہ کر لیں۔ اگر ہم فرض نمازوں کے پابند نہیں ہیں تو ہم یہ کوشش کریں کہ ابھی سے ہم جو ہے 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے عادی بن جائیں۔ اور اگر ہم ابھی تک قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر رہے تھے تو ہم اب سے یہ عہد کر لیں کہ ہم روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، یعنی ایک عادت بنائیں تاکہ جب رمضان المبارک آئے تو ہماری یہ عادت بنی رہے اور پھر ہمارے لیے نیک اعمال کرنا کوئی مشکل معلوم نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس مہینے کے اندر بندوں کے اعمال اللہ رب العزت کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ تاکہ میرا اعمال جو اللہ کے سامنے حاضر ہو اس حال میں حاضر ہو کہ میں روزے دار رہوں۔ اسی طریقے سے اسی مہینے میں 15ویں شعبان جو ہے اسی کے دن ملک الموت کے رجسٹر میں ان لوگوں کا نام بھی لکھا جاتا ہے جو اس سال وفات پائیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس لیے بھی کثرت سے روزے رکھتا ہوں تاکہ جب میرا نام ملک الموت کی رجسٹر میں لکھا جائے تو ایک روزہ دار کی حیثیت سے لکھا جائے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہیے، اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ تو ہم بھی کیا کریں، اس شعبان کے مہینے میں اپنے اعمال میں اضافہ کر لیں، تلاوتوں کی کثرت کر لیں، ابھی سے ہم اپنا ایک نظام الاوقات بنائیں
اپنے اوقات کی ایک ترتیب دیں کہ ہمیں اس وقت یہ کام کرنا ہے، ہمیں اس وقت اتنی ٹائم تلاوت کرنی ہے، یا اتنے سے اتنے ٹائم نفل نمازیں پڑھنی ہے، یا اور تسبیح ذکر و اذکار کرنے ہیں، یا ابھی سے ہم اپنی ایک ترتیب بنا لیں۔ جب ہم اپنی ایک ترتیب بنا لیں گے تو پھر رمضان میں ہمارے لیے کیا ہے، آسانی پیدا ہو جائے گی۔ تو ہم اپنے اعمال میں اضافہ کریں اس مہینے کے اندر، اس لیے کہ یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر اپنے اعمال میں کیا کر لیا کرتے تھے، اضافہ کر لیا کرتے تھے، نفلوں میں کثرت کرنے لگتے تھے، یعنی زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھنے لگتے تھے، اور اسی طریقے سے کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ احادیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی 2 مہینے لگاتار روزے رکھتے تھے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا ہے کہ اگر کمزوری کا خطرہ ہو اور کوئی کمزور آدمی ہو کہ اگر وہ اس مہینے میں لگاتار روزے رکھے گا تو وہ رمضان المبارک کا روزہ رکھ نہیں پائے گا، کمزوری اس کو لاحق ہو جائے گی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ہے وہ روزہ نہ رکھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی تو پورا مہینہ روزہ رکھا ہے اور کبھی کبھی کچھ دن روزہ رکھا ہے۔ تو ہم کم سے کم اللہ کے رسول کی تھوڑی سی سنت پر عمل کر لیں، اللہ کے رسول کی اتباع کی کر لیں کہ ہم اس مہینے کے شروع اشرے میں کم سے کم نفلی روزہ رکھ لیں۔ اگر ایک اشرہ نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم ہم 13، 14 اور 15ویں ان 3 دن میں تو ضرور روزہ رکھنے کی کوشش کریں، جسے ایام 20 کا روزہ کہا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اس مہینے کے اندر چند کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنی تلاوتوں میں اضافہ کر لیں، ہم قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں، اور پھر ہم اپنی نفل نمازوں میں اضافہ کر لیں، اس لیے کہ رمضان المبارک میں نفل نماز کا ثواب کیا ہے، فرض کے برابر ملتا ہے۔ تو جب ہم ابھی سے عادت بنائے رہیں گے تو پھر نفل نمازیں پڑھنا ہمارے لیے رمضان المبارک میں آسان ہو جائے گا۔ تو پہلا کام، اپنی تلاوت میں اضافہ کریں، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ دوسرے، نفل نمازوں کے پڑھنے کا اہتمام کریں، اور تیسرے، ذکر و اذکار کی عادت ڈالیں، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں۔ یہ ذکر بڑا آسان ہے، یعنی اس میں نہ تو وضو کی قید ہے، نہ تو جگہ کی کوئی تعین ہے، بلکہ چلتے پھرتے اپنا کام کرتے ہوئے اور کام میں مشغول ہوتے ہوئے انسان کیا ہے، اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ پڑھتا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، کام بھی کرتا رہے گا اور اسے ذکر کرنے کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ تو میرا عزیزو، یہ چند کام ہیں، اور ہم اس مہینے میں کثرت سے نفلی روزہ رکھنے کا بھی اہتمام کریں۔ اگر زیادہ نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم تھوڑا ہی رکھ کر اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ تو یہ چند باتیں ہیں جن کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور جن پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں اگلا رمضان یا شعبان کا مہینہ ملے نہ ملے، ابھی وقت ہے، اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، تو ہم اللہ کی رحمتوں کو حاصل کر لیں، اللہ کی برکتوں کو حاصل کر لیں۔ اگر ہم نے لاپرواہی اور غفلت میں زندگی گزار دی تو میرے عزیزوں، یہ زندگی جب ختم ہو جائے گی تو سوائے افسوس کہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ تو ہم اپنے وقت کو کام میں لانے کی کوشش کریں، اور جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اس مہینے کے اندر، ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ تمام لوگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور شیئر کر کے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر لیں، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔